اس کے بعد آتا ہے دارالقضا. دارالقضا کی بھی ضرورت ہے. ظاہر سی بات یہ ایک باضابطہ عدالتی نظام ہے اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر بڑا بیلنس بنا کر چلنے کی ضرورت ہے. مگر اس ملک کے قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ہم اپنے پرسنل میٹر کو، ہم اپنے آئینی مسائل کو، شرعی مسائل کو اپنے اعتبار سے حل کر سکتے ہیں. تو دیکھیں، مسائل حل کرنے کے لیے اگر ہم دینی مسائل کو لے کر کے کسی اور کے دربار میں جائیں گے تو وہاں سے انتشار پھیلے گا، بلکہ ان لوگوں کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت ہے جو لوگ دینی مسائل کو حل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. اس سے پہلے اگر لوگوں نے ایسا کیا تو ان کے پاس کہنے کا یہ عذر ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے سامنے کوئی بورڈ نہیں تھا، جہاں ہم لے کر کے جاتے دینی مسائل کو تو ہمیں مجبوراً جانا پڑا. لیکن علماء کونسل بننے کے بعد میں سمجھتا ہوں ان کے پاس یہ کہنے کا عذر بہانہ ہرگز نہیں رہے گا، اس لیے کہ آج یہ بورڈ الحمدللہ قائم ہو چکا ہے اور اگر لوگ ان مسائل کو لے کر کے یہاں پر آئیں تو یہاں سے اس کا شرعی حل مفت میں فی سبیل اللہ خالصۃ لوجہ اللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو اس کے لیے جو ہے پروسیسنگ ہے. قاضی یا قاضی کے منصب کے لائق اگر ہم کسی کو اکیلا نہ سمجھیں، علماء کی ایک ٹیم ہوگی، بہرحال وہ معاملات حل کیے جائیں گے. ایک معاملہ جو علاقے میں بلکہ آج کل پوری دنیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے وہ ہے چاند کا مسئلہ. اس سلسلے میں ہمارے فقہاء علماء نے بڑی کتابیں لکھی، بڑی تقریریں کی، بڑے فتاوے لکھے، مگر معاملہ ہے کہ دن بدن سلجھنے کے بجائے الجھتا جا رہا ہے. اچھا، یہ الجھنے کا سبب ہم سب کی نااتفاقی ہے. میں یہاں پر ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے بہت سارے مسائل کو فقط توجہ دیجیے گا اس جملے پر، بہت سارے مسائل کو صرف اور صرف مشرقی جذبہ کے تحت ہم نے الجھا کر کے رکھا ہے. مشرقی جذبہ کے تحت، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مشائخ، ہمارے اکابر، ہمارے علماء سب اہل سنت کے خادم ہیں اور حکم شرع کے آگے سب کی گردنیں خم ہیں. تو شرعی مسائل کو اگر ہم مشرقی عینک سے دیکھنے کی کوشش کریں تو پھر کہیں بھی اس کا حل آپ کو نہیں ملے گا. آپ اپنے شیخ کی تقلید کرتے رہیے اور جدھر لے کر کے جائیں یہی کہا جائے گا آپ سے. تو ایک مسئلہ اس سلسلے میں جو درپیش ہے، ہمارے اکابر علماء کے درمیان چاند کے مسئلے کو لے کر کے اختلاف رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ اختلاف نیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس اختلاف کا حل نہیں پیش کیا گیا. حدیث پاک میں صاف طور پر ہے کہ جب تم دیکھو چاند تو روزہ رکھو، اور کیا کہ جب چاند دیکھو تو روزہ چھوڑو، اور اگر تم دیکھو کہ بادل چھایا ہوا ہے تو 30 کی گنتی پوری کرو. لیکن دور حاضر میں زمانے سے آنکھیں ملا کر کے چلنا یہ اسلام کا مزاج ہے. یہ اسلام کا مزاج. ہم آج اگر پچھڑ گئے ہیں سیاسی میدان میں، ہم پچھڑ گئے ہیں اقتصادی میدان میں، ہم پچھڑ گئے ہیں اور بھی قیادت کے میدان میں، تو اس لیے کہ ہم نے زمانے کے تقاضوں سے آنکھیں ملا کر چلنے کی کوشش نہیں کی. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم زمانے کے تقاضوں کو بھی سمجھیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں. یہاں پر دیکھیں دو باتیں آتی ہیں. ایک یہ کہ صاحب جب تک ہم چاند دیکھیں گے نہیں یا شرعی شہادت کہیں سے حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم عید کی اجازت نہیں دیں گے. زمانہ بہت ایڈوانس ہو چکا ہے. اختلاف ہمارے علماء اہل سنت ہی کے درمیان ہے، غیر سے ہمیں کیا لینا دینا. یہاں پر ظاہر سی بات ہے ان حضرات نے، جن حضرات نے یہ کہا کہ یا تو تم چاند دیکھو اپنی آنکھ سے، یا جن لوگوں نے دیکھا ہے ان سے شرعی شہادت حاصل کر کے عید پڑھو، یقیناً ان کا عمل 100% حکم شرع پر ہے. لیکن زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے جن لوگوں نے اس میں گنجائش پیدا کی، یہ دراصل اس دور میں اپنے لوگ جو غیروں کے پالے میں جا رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہو چکا. ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو اسے حکم سنایا گیا. اس کے بعد وہ شخص کے غیر مقلد سے رابطہ کیا، اس نے لکھ کے دے دیا نہیں، ایک نشست میں 3 طلاق نہیں ہوتی، تم اپنی بیوی کے ساتھ رہو.
اور وہ شخص جہاں بھی اس تعلق سے رجوع کیا ظاہر سی بات یہی ملنا تھا، جواب اس کو ملا اور پھر اس کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ میں نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے صرف فتویٰ اس کو دے دیا، اس کو سمجھایا نہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کو اگر سمجھا کر کے ہم فتویٰ دیتے تو شاید وہ اس گڈھے میں گرنے سے بچ جاتا، تو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ دور حاضر میں بہت سارے علماء کا کہ خون کے ذریعے سے شہادت حاصل کی جائے اور خبر استفادہ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اختلاف وہاں پہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ذمہ دار علماء یہاں موجود ہیں۔ جب عموماً چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مغرب کا بھی آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تو دیکھیے اداروں کے طرف سے چھڑی لگ گئی لیٹر پیڈ کی، وہاں ہو گیا وہاں ہو گیا، اور اپنے اعتبار سے ہم نے اعلان کر دیا۔ تو اب ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے، اب ہم کونسل کی طرف رجوع کریں اور ہم یہاں بیٹھ کر کے صرف خون سے کام نہیں لیں گے، ہم ایک مسافت طے کریں۔ مثلاً یہاں سے کشن گنج، یہاں سے ٹھاکر گنج یا یہاں سے سلیگوڑی، جہاں سے 2-3 گھنٹے میں جا کر کے شہادت لا کر کے یہاں پر اعلان کیا جا سکتا ہے، تو پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ پورے علاقے میں کہیں پر رویت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ جب ہم اس علاقے میں بالکل اس چیز سے رویت اور شہادت سے حاصل کرنے سے ناکام رہیں گے، کہیں کوئی خبر نہیں ہوگی، شہادت نہیں ملے گی، تو ظاہر سی بات ہے قوم کو بچانے کے لیے ہمیں کوئی قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ ہم گھر میں بیٹھے رہ جائیں گے اور لوگ عیدگاہ میں جا کر کے فساد کریں گے۔ تو دوستان محترم، یہ اہم چیزیں ہم سب کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور آخری بات جو میں اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، سب سے مشکل مسئلہ اور اہم یہ ہے کہ ہم اس علاقے کی زبان سے نہ واقف۔ یہ جو اغیار علاقے میں انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان کی مسجدوں میں جا کر کے دیکھیں، وہ فضائل اعمال وہ تبلیغی اثر انگلش زبان، ہم لوگوں کی طرف سے ایسا کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا، بلکہ ہماری تقریریں وہاں پر جہاں پر وہ بنگلہ سننے کے خواہش ہیں، وہاں بھی ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اپنی زبان میں تقریر کرتے ہیں۔ کیوں؟ بنگلہ زبان۔ اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو دینی معاملات کا بالکل 0% سورہ اخلاص سورہ فاتحہ بھی ان کا درست نہیں ہے، وہ لوگ دیکھیے صاحب اسٹیجوں میں مفتی اور ان کی تقریریں اور لوگوں کو قصہ کہانیاں سنا کر کے وہ واہ لوٹ رہے ہیں، اس سے گمراہیت پھیلتی ہے، اس سے قوم میں بدنظمی پھیلتی ہے۔ تو ہم علماء کرام کی بارگاہ میں یہ بات بھی رکھیں گے کہ ہم اپنی مقامی زبان پر پکڑ حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو جو جہاد کے لیے بھیجا تھا، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت عمرو بن عاص ہیں وغیرہ وغیرہ، جن مقامات میں ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا، آپ پڑھیے ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ ان علاقوں کی زبانوں سے بخوبی آشنا تھے، تب ان لوگوں کو صرف صدر بنا کر کے بھیجا گیا کہ ایک بار کی جا کر کے حملہ نہ کر دے، گفتگو نہ کرے، ان کی باتیں نہ سنے، تو نظام بگڑے گا اس سے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں علاقائی زبان پر، بنگلہ زبان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس اعتبار سے کونسل یہ کوشش کرے گی انشاءاللہ عز و جل کہ جہاں ایسے بنگلہ مبلغین مصلحین کی ضرورت ہو تو کونسل اس کا بھی انتظام کرنے کے لیے کوشش کرے گی انشاءاللہ عز و جل۔ حضرات علماء کرام، آج کی اس میٹنگ میں آپ تشریف لے آئے اور بہت ساری باتیں اب تک ہوئی، میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا اور آپ کا تعاون ساتھ جاری رہا تو ہم بہت حد تک آگے جائیں گے۔ زمانہ ہمارے خلاف بالکل جو ہے وہ قیامت کا منظرنامہ تیار کر رکھا ہے، بس وہ پیش کرنے کی دیر ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ یو پی میں ہو رہا ہوگا، مہاراشٹر میں ہو رہا ہوگا، فلاں جگہ ہمارے یہاں نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ ہمارے سر پر بھی وہ خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور علماء اگر ہم مل جل کر کے آگے بڑھیں اور اپنے ذاتی مفاد کو طاق میں رکھ کر کے اجتماعی دینی مفادات کو سامنے رکھیں، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک ہمیں کامیابی ملے گی۔ پہلا وہ دور تھا کہ اس طرح سے کمیونیکیشن، ربط و ضبط کے جو ذرائع بہت محدود تھے، حضرت وہاں رہتے تھے، ظاہر سی بات ہے آپ یہاں سے خط جائے گا یا کوئی وہاں جا کے ٹیلی فون کرے گا
ہو سکتا ہے یا ٹیلی گرام کرے گا تب خبریں ملتی تھی، لیکن آج منٹ میں حضرت یورپ میں رہیں گے اور ہمارے حالات سے بخوبی آپ واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب ایک دوسرے سے جب دنیاوی معاملات میں جڑے ہوئے ہیں تو دینی معاملات میں بھی جڑ جائیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی علماء کونسل اسلام پور اتر دیناجپور کو دین دھنی را چگونی ترقی عطا فرمائے، اور ہم تمام کے دلوں میں رب تبارک و تعالی وہ جذبہ پیدا فرما دے جس جذبے کے تحت ہم تسلسل کے ساتھ اس کونسل کے ذریعے سے دین و ملت کی خدمات انجام دے سکے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما احسن ما قال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انی اقدم امامکم عدۃ کلمات ہامہ بصدد لجنۃ العلماء الواقعہ باسلام پور۔ اليوم إن هذا النوع البشري كان يتيه في متاهة الضلالات ويتخبط خبط أشواء في مجاهل العمايات. اليوم إن الناس منغمسون في رق المادية وعبود الشهوة وسلطان القوة ونخوة الجاهلية والفخر بالآباء والتكاثر بالأموال. لقد استفل الأمر حتى ظهر الشر للخير غلبت الرذيلة على الفضيلة أما الفساد في البر والبحر. علماؤنا الأجلاء أنتم تعلمون معرفة جيدة اليوم أن الأقدام مسرعة إلى الزلات والنفوس إلى الشهوات، وفي ديارنا أي في منطقتنا حفلات كثيرة لكن لم تكن فيها الفوائد النافعة، رسومات فاسدة باطلة كاسدة في محافل النكاح ومحافل الأعراس كما ترون الآن. لا يكفى هذا القول على أحد، فهذه الحالة حاجة شديدة وضرورة ملجئة إلى قيام لجنة العلماء الكرام. سماحة الشيخ العلامة أسرار الحق الموقر مد ظله العلي والنوراني الآن فينا موجود. هو ليس محتاج إلى التعريفات، هو عالم كبار وفاضل نحار وخطيب بليغ في هايلاند الشمالية. الآن هو موجود. الحمد لله ثم الحمد لله. هو تكرم علينا تلك الكلية تلك الإمارة هذه. This is building. لخدمة علماء الكرام، فكل منا نشكرهم بسوداء القلب ومرتاح البال وقرير العين. وفي الختام إني أدعو من الله عز وجل أن يديم بها الإفادة وأن ينفع بها عموم المسلمين، أن الدنيا لا تنسيها إلى صبح القيامة. وصار القول إني أدعو فضيلة الشيخ العلامة أسرار الحق الموقر مد ظله العلي والنوراني، وهو يخطب أمامكم عدة كلمات هامة وجيزة بصدد لجنة العلماء الكرام الواقعة بإسلام پور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم.
قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال أيضا من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود. جماعت اہل سنت کے مقتدر محترم محتشم علماء دین و ملت، مفتیان کرام، مشائخ اعظام، میں بصمیم قلب سرزمین اسلام پور پہ اس وقت جلوہ افروز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث اور جانشین علماء کرام کو دلی مبارکبادی دیتا ہوں. مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے علماء نے اپنے پاکیزہ خیالات کا اظہار کیا. میں ان تمام پاکیزہ خیالات کی تائید و توثیق کرتا ہوں اور رب ذوالجلال کے حضور دستبہ دعا ہوں پاک پروردگار عالم محض اپنے فضل سے سبوں کی کاوشوں کو، سعیوں کو قبول و منظور فرمائے. حضرت مولانا ابرار صاحب نے عربی زبان میں کچھ کلمات آپ کے سامنے پیش کیے. اکثر علماء نے سمجھا، جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں بھی آیا ہوگا کوئی بات نہیں، لیکن عربی بول رہے ہیں. میرے دائیں بائیں پیچھے میں بالکل رحمتوں کی بیچ میں اس وقت اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں. شمال و جنوب، بلکہ یمین و یسار اور امام و خلف سبوں نے مجھے محبتوں کے جھرمن میں رکھا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ لوگوں کی اس تعظیم و توقیر اور حوصلہ افزائی کا الفاظ کے ذریعے سے اظہار کروں. میں ممنون ہوں، مشکور ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی محبتوں کا ثبوت پیش کیا، میرے تعلق سے حسن ظن کا اظہار کیا. خدا کرے آپ لوگوں کے حسن ظن کے مطابق میں اللہ اور اس کے رسول کی یہاں ہو جاؤں، ورنہ فارسی میں کہا جاتا ہے من آنم کے من دانم. میں ایک الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ میں ایک انسان ہوں. اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ انسانیت کا ثبوت دے اور اس اچھے انسان سے کسی دوسرے انسان کو ضرر نہ پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہمارے یہاں صاحب اکابر علماء میں سے حضور شمس العلماء علامہ مفتی غلام مجتبیٰ صاحب اشرفی، جن کی علمی قابلیت اور لیاقت و صلاحیت پر در صدا ناز کرتی ہے. جب میں ہالینڈ جا رہا تھا روانگی وقت آپ نے فرمایا تھا تاریخی جملہ، میں نے شاید اظہار کیا تھا اللہ نے زندگی دی
میں اب تک آپ لوگوں کے درمیان زندہ ہوں جب تک رب چاہے گا زندہ رہوں. چونکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہر ایک کی ایک زندگی محدود ہے. روانگی کے وقت انہوں نے فرمایا تھا اللہ تمہیں اکابرین میں سے بنا دے، لیکن اس کی انہوں نے توجہ کی تھی یا تو پروردگار عالم کا تم پر فضل بے قرار ہوگا یا پھر اکابرین کی وفات ہو جائے. اس موقع سے جملہ یہ تھا کبرنی موت الاکابر، بڑوں کی موت ہے. چونکہ اب بڑے چلے گئے لیکن وعدے کرے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سبوں کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے. تو میں ممنون ہوں، احسان مند ہوں کہ آپ سبوں نے ٹوٹ کر پیار دیا. اس ذرے کو بہت کچھ آپ لوگوں نے بخشا. میں نے قرآن مقدس کی مختلف مقامات سے آیتوں کا کچھ حصہ پیش کیا ہے. مفتیان کرام، علماء اعظام، ان کو سمجھانا، ان کو سنانا ایسے ہی جیسے سورج کو چراغ دکھانا ہے. چونکہ یہ ادارہ، بلکہ یہ ماضی قریب ہی میں غالباً اکتوبر کے مہینے میں یا نومبر میں یہ نومبر کا مہینہ، آج نومبر کی 28 تاریخ ہے. اس نسبت سے مجھے قرآن پاک کی ایک آیت نظر آئی تو میں آپ سب کی نظر کر رہا ہوں. سب سے پہلے دعا گو ہوں علماء کونسل اسلام پور سے جڑے ہوئے جملہ افراد و اشخاص کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور انہیں مبارکبادی دیتا ہوں. اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کو ہوں یہ ٹیم ہمارا یہ ادارہ، ہماری یہ کونسل قوم و ملت کی صحیح رہنمائی کرے. اخلاص و للہیت کے ساتھ رب کی رحمت جھم جھم کر برسے گی جب آدمی اخلاص اور للہیت کے ساتھ قدم اٹھائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. خطاب کرنا مقصود نہیں. خطابت کی دنیا کے بادشاہ حضرت مولانا فیروز صاحب، مولانا احمد رضا صاحب، اسی پر میں نے تناب کیا، محسوس نہ کریں. علامہ فہمہ، ان الفاظ کا اس وقت بہت استعمال ہوتا ہے. میں ان سب کو عالم دین مانتا ہوں. عالم دین کا بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو اپنا منصب، اپنا مقام، اپنی ذمہ داری، مقام و منصب کو تو ہم سمجھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ذمہ داری، میں آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ میں 1974 سے بمبئی میں رہا. 1982 کے بعد میں چلا گیا یورپ. بلا شبہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے چند ملکوں کا میں نے دورہ کیا، کچھ سیاحت کے لیے، کچھ تبلیغ و نشر و اشاعت کے لیے. بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اس کو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن ہر جگہ تبلیغ کی ضرورت ہے، ہر جگہ دعوت کی ضرورت ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں 1982 سے ہالینڈ میں ہوں. اس دوران اللہ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا. شاید میں اگر ہندوستان آتا تو میں بھی کوئی بڑا ادارہ قائم کر کے درجنوں کی تعداد میں، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں علماء نکالنے کا مجھے اللہ موقع فراہم فرماتا. لیکن میں قناعت کرتا ہوں 2 چار ہمارے ساتھی یہاں پر جو الحمدللہ علماء کے نام سے وہاں جانے پہچانے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کاوشوں کو قبول فرمائے. چونکہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے، علماء کا یہ اجتماع ہے. ان کی موجودگی میں ان سے دعائیں بھی لینی ہے. میں نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ سیکھا نہیں. اور ہمیشہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں سیکھنا ہے. کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میرے پاس معلومات کا خزانہ ہے. عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چونکہ یہ 3 ناموں پر مشتمل
मैंने इश्तिहार चूँकि कल रात को देखा, हमारे अज़ीज़ क़ारी समीउल्लाह साहब ने भेजा, खुशी हुई। एक तो वही जो हज़रत मौलाना अहमद रज़ा साहब ने नाम लिया, दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता रुयत हिलाल कमेटी। मैं जब गया 1983 में, वहाँ भी एक रुयत हिलाल कमेटी नीदरलैंड, जिसका 15 साल तक ये बंदा खादिम रहा। उसके बाद चूँकि उलमा की आमद होती रही, मौलाना शफीकुर रहमान बस्ती के हैं, वो इस वक्त उसके चेयरमैन हैं। लेकिन हमारा ताउन, हमारा जो उसूल है उससे हम लोग मुतफिक हैं, फैसला होता है उसी हिसाब से। चूँकि वक्त इतना तवील नहीं है, वरना मैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालता, लेकिन इख्तिसार के साथ याद करना चाहूँगा। रुयत हिलाल कमेटी इस्लामपुर, परवरदिगार आलम इस नाम की बरकत से यहाँ के बाशियों को भरपूर फैज़ याब है। आमीन। हज़रत मौलाना अहमद रज़ा साहब, इनके वालिद गिरामी बुलबुल बंगाल, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ मुकामी जो बंगला बोलने वाले हैं, आप भी खिताब फरमाइएगा बंगला जुबान में। उर्दू में तो आपको मलका है, फरमाते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल वलदु सिर्रुन लि वलदी लि अबी। अल्हम्दुलिल्लाह जौहर नजर आया इनके अंदर, क्योंकि इनके वालिद साहब जब खिताब फरमाते तो उस ज़माने में, आज से तकरीबन 45-50 साल पहले, मेरे असातिज़ा किराम में बहुत सारे अकाबिरीन हैं जो अल्लाह के प्यारे हो गए। अल्लाह उन सब की तुरबतों पर मूसलाधार बारिश बरसाए। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, मैंने चंद जगहों से कसदन कुरान पाक की आयतों का इस्तेमाल करके आपको पढ़ के सुनाया है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह, मौलाना नसीम साहब ये अजीब हमारे दरमियान मौजूद हैं, शरादीगी के नजर पड़ने वाली, मैंने सुना है उनको। मैं हर अहले इल्म, हर साहिब सलाहियत अफराद की कदर करता हूँ। फौक़ कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम। कोई ये ख्वाब न दे कि मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं सबसे मैं बादशाह हूँ, हिमाकत है। और अपनी ताल्ली, अपना तफव्वुक़, अपनी बरतरी, खुद सताइश, फारसी में पढ़ा था तो फारसी उड़ रही है। खुद सताइश पेश ए शैताब होबत, हर के खुदरा कम जनन आदमी शोबत। अल्लाह ताला हम सबको आजिज़ी, वल्लाहि अज़ीम, ये अरबी रिश्ता है आपका लहजा, वल्लाहि अज़ीम, आदमी अपने आप को आजिज़ी और इनके सारी तवाज़ु के साथ पेश करे। रब अलीम व खबीर व बसीर है, रब उसको गिरने नहीं देता, मौजे सुरैया बख्शता है, बुलंदी और अज़मत से सरफराज फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको मुनकिसरुल मिजाज, मुतवाज़ि, खाकसारी जैसी अनमोल सिफत अता फरमाए। मैं उलमा किराम की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज करूँगा, अपना मकाम, आपका मर्तबा कौम ने नहीं दिया है, अल्लाह ने दिया, रसूल ने अता फरमाया। तो हम अपने मनसब की, मर्तबे की कदर करें। एक गैर आदमी रास्ते में चलते फिरते बीड़ी सिगरेट पीते हुए जाएगा, लोगों की नजर नहीं उठेगी, लेकिन एक आलिम दीन फितरी तौर पर उसको नजर उठेगी। पर जो एक ही जुमला मैंने अर्ज किया, इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मैंने चंद मुकामात से जो कुरान मुक़द्दस की आयतों का इंतखाब करके आपकी समाअत को पेश किया है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कमा हक़्क़ुहु खुदा का खौफ, खुदा का डर उलमा के मुक़द्दर है। इस आयत की तफसीर में जब आप देखेंगे, अल्लाह के नबी ताजदार कायनात फ़ख्र मौजूदात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को सबसे ज़्यादा जानता हूँ। फिर जुमले को दोहराता हूँ, मैं अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को सबसे ज़्यादा जानता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ। अहले जान, अहले इल्म के ही शना, ये ना देखें वो जाहिल होकर कुछ नहीं कर, आलिम होकर आपने क्या किया। तो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, हम लोग उलमा के पीछे भी चलने वाले हैं। उलमा के पीछे मत पड़िए,
لوگ علماء کے پیچھے چلتے نہیں ہیں، علماء کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہماری قوم کو شعور بخشے۔ سامعین محترم، اولیاء کے بھی ہم لوگ ماننے والے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کی شان بیان کی ہے، جس پر ہم لوگ بہت فاتح ہیں، پیتے بھی ہیں، عرس بھی کرتے ہیں۔ تو ہماری جماعت میں انبیاء تو ہیں ہی، اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس وقت میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے علماء کے تعلق سے، بڑا مرتبہ ہے علماء۔ میرے آقا نے علماء کی شان میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ تاج سلام دے۔ ایک عالم فقیہ واحد، علماء کو سمجھنا مقصود تھی، اگر ایک دو عوام ہیں یا جن کے علم و آگاہی میں نہیں وہ ان کو سناتا ہوں۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ سن کے آپ لوگوں کے کان پکے نہیں ہوں گے، بھول گئے ہوں گے، لیکن یاد دلا رہا ہوں۔ ایک فقیہ، ایک عالم، ایک نبی کا سچا نائب، ہزار عابد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کی قدر و منزلت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عالم علماء کے دامن سے لپٹ گیا، ان کے قدموں پہ پہنچ گیا اور ان سے منسلک رہا، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ غالباً میں نے یہ پڑھ کر آپ کو اور پھر آپ پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ یسألونک عن الأہلہ، ہلالوں کے بارے میں، جس کے بارے میں آج تک پوری دنیا میں جو ہے کوہام مچ جاتا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، حضرت معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ نے حضور کی خدمت سے عرض کیا تھا ہلالوں کے بارے میں۔ علماء جانتے ہیں، جن کو تفسیر اور کتب دینی سے ذوق ہے، ان کو بتانا مقصود نہیں۔ میں دعوت دوں گا کہ کتابوں کو بتانا، یہ نہ سوچیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اہل عرب بولتے ہیں الکتاب خیر و جلیس، کتاب بہترین ہمنشین ہے، کتاب بہترین ساتھی ہے۔ کتابوں کا مطالعہ اپنا معمول بنایا جائے۔ تو میرے دوستوں، اللہ کے پیارے حبیب کے صحابی حضرت معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ نے عرض کیا تھا چاند کے بارے میں، ہلال کے بارے میں۔ پہلی دوسری رات کی چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اسی ہلال جب یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے ہلالوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت حضرت معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کی استفسار پر اللہ نے نازل فرمائی۔ میرے نبی نے اس کا جواب دیا اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، بلکہ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ ہلال لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل ہے، لوگوں کے لیے تقویم ہے، جنتری ہے کہ ہر کس و ناکس کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، آسمان کھلے آسمان پر چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کے بعد تعین کر سکتا ہے کہ کتنے دن کا چاند ہے۔ دوستو، یسألونک عن الأہلہ، ہلالوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت، میری بات پہنچ رہے کافی ہے، قل ہی مواقیت للناس، اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے یہ ٹائم ٹیبل کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کیا تھوڑی سی تفسیر دیکھ رہا تھا کہ سرکار دو جہاں سے صحابہ نے پوچھا تھا ریزن کے بارے میں، سبب کے بارے میں۔ مصطفیٰ دان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن سبب کا نہیں بلکہ انسانیت کی تعمیر و ترقی کے لیے فوائد کا ذکر تھا کہ چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، ہوتے ہوتے پورا ہو جاتا ہے، جس کو ہم بدر کامل کہتے ہیں۔ سامعین محترم، آج چونکہ 28 تاریخ ہے، اس نسبت سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 38 یا 39۔ والقمر، آپ کے لیے عرض ہے، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔
मा उज़मिर आमिलहु अला शरीत तफसीर, सरफ न हो पढ़ाने वाले, मा उज़मिर आमिलहु अला शरीत तफसीर, ये आयत करीमा है। हज़रत साहब फरमा रहे हैं वल कमर, इससे पहले वशम्स तजरी व मुस्तक़र्रिन लहा, शम्स व कमर का जिक्र सुने। वल कमर दूसरा माइक है उसको सेल लगा। क़द्दरनाहु मनाज़िल, चाँद जिसके लिए कब फरमाता है, चाँद कमर जिसके लिए हमने मंजिलें मुतय्यन की हैं, फिर वो मंजिलों को अबूर करने के बाद, मनाजिल को तय करने के बाद, हत्ता आज पलट आता है चांद, हत्ता आदा कल उर्जूनिल कदीम, सूखी सूखी शाख की तरह। वो बिल्कुल, इसको हम और आप कौस भी कहते हैं, कमान भी कहते हैं। अर्ज ये करना चाहता हूँ, कुरान ने इस आयत करीमा में चांद की कैफियत को बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि चांद अपने मंजिलों को तय करते हुए एक मंजिल तक, एक ठिकाने तक पहुंचता है। मंजिलें कितनी हैं उलमा जानते हैं, याद रखिएगा, 28 मंजिल है। आज 28 नवंबर है। इस निस्बत से मैंने अर्ज किया, आज 28 नवंबर है, चांद की मंजिलें भी 28 हैं। कयामत तक ये निज़ाम रहेगा। और जब 29 का चांद होता है तो एक रात चांद छुप जाता है, और जब 30 का चांद होता है, उलमा जानते हैं 2 रात तक चांद छुपा रहता है। इसी को अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सुमू लिरुयतिही वअफ्तिरू लिरुयतिही व इन गम्मा अलैकुम फअकमिलुल इद्दत, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, 29 को चांद देखो, नजर आ जाए तो तारीफ मान लो। अगर कहीं दुनिया में चांद नजर आए, कहीं दुनिया में चांद नजर न आए और उसका सबूत तुम्हें ना मिले, तो 30 याद रखिए, क्योंकि उलमा की महफिल है, इनको सुनाना मकसूद नहीं, चूंकि ये पैगाम जा रहा है। दुनिया में कहीं भी चांद हो जाए, वो चांद सिर्फ उसी जगह के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए। इमाम है इसको मोहब्बत, उनका नाम लिए बगैर तसल्ली मुजद्दिद दीन मिल्लत सय्यदना आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है फतवा रज़िया में, अहले मगरिब की रूयत अहले मशरिक़ पर लाज़िम। ये लफ्ज़ तो बड़ा आसान है, बिल्कुल जिसको आप मशरिक़ और मगरिब समझें, बिल्कुल हमसे बिल्कुल मगरिब में जो मुल्क है, वहाँ किसी ने अगर चांद देख लिया तो मशरिक़ वाले पूरब वाले के लिए चांद का सबूत शर्त सिर्फ यह है, तोरों के मोजबा, तोरों के मोजबा। उलमा जानते हैं, इमाम है इसको मोहब्बत से इतना आला हज़रत ने फोड़ कर बना दिया है। उनमें से एक का जिक्र करता हूँ, ख़ब्र मुस्तफ़ीद। ख़ब्र मुस्तफ़ीद पर हमारे मौलाना अहमद रज़ा साहब ने इशारा किया, ख़ब्र मुस्तफ़ीद, ख़ब्र मुस्तफ़ीद। पूरी दुनिया में 90% जो अहले सुन्नत के पाबंद हैं, ख़ब्र मुस्तफ़ीद को बेस बना दिया। दुनिया में कहीं भी चांद का सबूत हो जाए, वहाँ से खबरें अगर आ जाए, और वो ख़ब्र मुस्तफ़ीद के किस तरह है, इस वक्त वो तफसील बताने का मौका नहीं है, उलमा करते रहेंगे। तो मैंने ये अर्ज़ की, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, ये आयत का तर्जुमा कर दिया मैंने। और क्या पढ़ा था और अर्ज़ किया था, चाँद जिसके लिए मंजिलें मुतय्यन की, और उसके लिए 28 मंजिलें हैं, फिर वो सूखी शाख की तरफ पलट आती है। एक आयत मैंने ये पढ़ी थी, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून। आजकल कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, बीमारी है, यहाँ की नहीं, ये आलमी बीमारी है। मैं भी चूँकि पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा बच्चों के साथ दिल बहलाता हूँ, तो मैं हम जानते हैं, मुझे तो पता नहीं है मुझे। कुरान है फस्अलू अहल ज़िक्र, 2 जगह कुरान है, कुफ़ार जानते हैं। तो मैंने थोड़ा सा मुताला किया तो मुझे 2 जगह मिला, सूरह नहल में, सूरह अंबिया में, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून। जानकार से पूछो अगर तुम्हें किसी चीज़ का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, चंद मुकामात से मैंने कुरान पाक की आयतों का इंतखाब करके सुनाने की सआदत हासिल की थी, उसका तर्जुमा भी मैंने सुना दिया। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम, हमारी ये जमात, हमारे यहाँ भी जमात है, हमारे भी उलमा है,
बम्बई में भी है, ऑल इंडिया सुन्नी जरूर रहेगा। हजूर सैयदुल मौलाना आले मुस्तफा साहब एक जमाने में उसके चेयरमैन थे। भाई मैं जब 1974 में पहुंचा तो उनसे मुलाकात हुई मेरी। बुजुर्गों को देखने का मुझे शरफ मिला है, ये मेरे लिए मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, बुजुर्गों की ज़ियारत मैंने की। अल्लाह तबारक व तआला हम उन अकाबरीन के नक्श कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, इस इलाके में बहुत सारे लोगों ने हसीन ख्वाब देखा। अभी मैं एक मौलाना वाजिद कादरी साहब का एक ऐप आया, गालिबा आप में से किसी ने उनको भेजा होगा। कभी हमारे अकाबरीन का हसीन ख्वाब था, बिलाशुबा उस हसीन ख्वाब की ताबीर ये हमारे उलमा ये सब लगाते हैं। आप सब मेरे सर आंखों पे बैठने के लायक हैं। मैं कदर, लेकिन मैं अहले इल्म की भी कदर करता हूँ और जो काम करते हैं उनकी भी कदर करता हूँ। इनफरादी काम हो वो भी काबिल कदर है, इज्तिमाई काम हो वो भी काबिल कदर है। चंद बातें मैंने सुनाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सुन तो लिया, पता नहीं कबूल किया कि नहीं। कबील तो माशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी, तलबुल इल्म फरीयतुन, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। हम उलमा की बारगाह में अर्ज करेंगे तालीमी सिलसिले को भी उसका तरीक़ाकार जो भी हो आम किया जाए, आम करने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस मैंने पढ़ी थी, उस पर तर्जुमा करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मन युरिदिल्लाहु खैर, कुछ लोग सरमायादार, मेरे पास 10 दुकानें हैं। कुछ लोग कहते हैं मैंने कमाया, बाजू की कमाई है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला का फजल है उस पर जिसको अल्लाह ने इल्म दीन की दौलत से नवाजा। ये सारे उलमा, इनके माँ बाप, इनके वालिदैन खुदा की कसम हीरे और जवाहरत पर तोले जाने के लायक है। वरना इस वक्त हमारे मुआशरे में जो इंटेलिजेंट लड़का होता है, ज़हीन बच्चा होता है, तो ख्वाब देखते हैं क्या वो पायलट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, घर के दुनिया माल कमाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल है उन घरानों पर जिन घरानों के बच्चे आलिम दीन बनकर और की रहनुमाई कर रहे हैं, मिल्लत की रहनुमाई कर रहे हैं। परवरदिगार आलम इनके वालिदैन को अगर बाक़ायदा हयात है उनसे खिजर अता फरमाए। दुनिया से चले गए हैं, उनकी तुरबतों पर रहमतें आमीन आमीन। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाह फसियासी, मैं आपको जानते हैं, मैं युरिदिल्लाह हाफिज़ रही हो, हाफिज़ आरिफ हो, सुनिए, मैं युरिदिल्लाह खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। रब जब किसी के खैर का इरादा फरमाता है क्या करता है? अल्हम्दुलिल्लाह, फ़क़ीह आलिम, सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे। फ़क़ीह आलिम, मैं इस्तिलाही उलमा की इस्तिलाहात की रोशनी में बोलता हूँ। फ़क़ीह का दर्जा आम इस्तिलाही आलिम से बड़ा है। फ़क़ीह का दर्जा आम उलमा की इस्तिलाह से अरफ़ा आला है। फ़ुक़हा किराम, अल्लाह ताला उनकी फयूज़ व बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। बिखरे चंद जुमले थे मैंने आपकी खिदमत में भेज दिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कबूल फरमाया होगा और इस गुलिगार को भी दुआ में रखेंगे। मैं वापस चले जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मिशन आप लोगों का जारी रहेगा। जो कुछ मुझसे हो सकेगा खिदमत करूँगा, ताउन करूँगा। मुझे भी आखिरत में सामान की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे उलमा का साया तादिर सलामत रखे। मैं वही चंद उलमा ने कहा कि भाई मशरबी हुदूद से बाला पर होगा, वही आला हल्का से काम हुआ ले तुमको जो राजी करे ठीक है। मेयार बनाइए हसामुल हरम, हसामुल हरमैन के हिसामुल हरमैन, उलमा इसको कन्फर्म करेंगे। हुसाम हिसाम, तलवार तलवार, उसका माना तलवार है। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने उम्मत मुसलमा को एक मेयार दिया है। हम अहले सुन्नत बर्र सगीर, वैसे अरब दुनिया में भी अपनाने लगे, बर्र सगीर के मुसलमानों के लिए अहले सुन्नत का मेयार
دیوبند بھی اپنے آپ کو نکل آتے ہیں. حسام الحرمین ہے, حسام الحرمین جو ان کے سارے فتووں تھے اے ٹو زیڈ الف سے لے کر یا تک متفق ہو وہ ہمارے ہیں. قرآن کی آیت نہیں ہے الامر فوق الادب, یہ عربی کا مقولہ ہے. یہ ہمارے حضرات ہیں, حکم دیا گیا کہ اس علماء کونسل کونسل ہے کہ کونسل ہے اس کو دیکھیے بھائی تعریف اور کیا کہتے ہیں بھائی انگلش کہنے کا مقصد یہ ہے انگلش لفظ ہے کونسل, تلفظ کو ہماری اردو میں کرتے ہیں کونسل, معنی ہے اجتماعی ایک گروپ. تو علماء کی ایک مقدس جماعت مجلس العلماء جمعیت العلماء مختلف, یہ نام بڑا ہی دلکش ہے. تو علماء کونسل اسلام پور کے جو ذمہ داران ہیں وہ سب لوگ ذمہ دار ہیں. کلکم راعین, بولتا ہوں میں بھی, کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو, اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. ہمارے وہاں حضرت صاحب کہیں گے, ہمارے حضرت امام احمد رضا صاحب کہیں گے مجھے کتاب پڑھنا نہیں آتا ہے, گھر سے تجدید سے تھوڑا سا مجھے شوق ہے, پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کچھ سیکھوں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اس علماء کونسل کے صدر کون ہے, سیکریٹری کون ہے, خازن کون ہے, وزیر خزانہ. تو میں میرے پاس کے پرچہ آیا ہوا ہے اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں. علماء کونسل کے اسلام پور کے عہدے داران نمبر 1 مفتی فیروز عالم مصباحی صدر ہمارے دل بائیں طرف, دل معاملوں کی نہیں, دل دائیں طرف ہے کہ بائیں طرف ہے, اللہ آپ سے کام لے, نائب صدر ہے مولانا سجاد صاحب, سبحان اللہ, سامنے ہی اللہ, اور حافظ قاری 6 مہینے میں قرآن کو حفظ کرنے والا, مجھے خود بھی ہسٹری ملی, 6 مہینے میں 300 سی پارے کو زبان یاد کرنے والا ہمارے اس اجتماع میں آج موجود ہے. ہمارا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے. وہ ہے ہمارے عارف بابو, میرا داماد ہو, حافظ عارف کا لڑکا جناب مولانا بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, اس کا بھی آپ نے حاصل کری ہے. میں مفتی کے تعلق سے بہت احتیاط کرتا ہوں. کچھ لوگ تو بھائی محظوظ بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے متنفر بھی ہوتے ہیں, لیکن علماء کی قدر کی, مفتیان اعظام کی قدر کی. تو حافظ قاری مفتی سمیع اللہ صاحب یہ ہے جناب لندن. سیکریٹری وہ ہیں مفتی صابر احمد صاحب, سبحان اللہ. میرے کسی صاحب دل اگرچہ انسانوں کے بعد ایک ہی ہوتا ہے لیکن دو حصے جناب آگے اوپر نیچے. تو جناب مفتی صابر صاحب, صابر عالم صاحب نائب سیکریٹری, مولانا احسان رضا صاحب جو پوری دنیا کو دکھاتے رہتے ہیں ماشاء اللہ. مولانا احسان رضا صاحب خزانچی ہے, وہ نام والے نہیں کے پتہ ہے. میری نگاہ میں اب تک چند ملاقاتوں کے بعد میں محسوس کرتا ہوں سب لوگ امین امین, اللہ تعالیٰ کو ہر اعتبار سے امین بنا. پھر نائب خزانچی مفتی اسلم آزاد تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو ایک دوسرے کا جو منزلت کو دوسروں کا ادب کیجیے. پھر کہوں گا واللہ العظیم رب آپ کو جو ہے مفتی اسلم آزاد صاحب نائب خزانچی, حافظ فیاض احمد صاحب جو اس وقت مکہ مکرمہ میں گئے ہیں حجاز پاک میں عمرہ کرنے کے لیے. لوگ آج کل جاتے رہتے ہیں, کوئی خاص بات نہیں, لیکن بڑی خاص بات ہے کہ حرمین طیبین میں جاتے ہیں اور وہاں کی ایک نیکی آپ کو معلوم ہے, لیکن ایک گناہ
तुम अगर कोई गुनाह कर बैठे तो 1 लाख माइनस, और मदीना शरीफ में 1 लाख एक नेकी का स्वभाव सबको मदीना बोला है। आमीन आमीन। रब देने वाला है, जा सकता है, कोई टेंशन नहीं। आरिफ भैया साहब, बल्कि आज की इस तमाम उसका मैं नाम ले रहा हूँ, कामयाबी का चेहरा उसके साथ। उनको मैंने 5 साल के लिए इजारा दे दिया, लेकिन किसी वजह से ना कर सके वो। उन्होंने नेमल बदल काम किया मीडिया में, तो फिर उन्होंने मुझसे आकर कहा, मैंने कहा भाई जरा तशरीफ लाए, तो ये चेहरा उनके साथ। गायबाना दुआ अच्छी होती है, लोग सामने चेहरा देकर दुआ करते हैं, गायबाना दुआ की बड़ी तारीफ रब देखता है। अर्ज करता हूँ तो ये जनाब कारी फैयाज साहब जो वाकई कुरान की खिदमत करते हैं, उलमा तो जानते हैं खैरुकुम मन तअल्लम कुरान, सही कुरान पर सीखिए फिर दूसरों को सीखिए। कुछ लोग सीखे बगैर सिखाना चाहते हैं, ये उसकी बीमारी है। अल्लाह ताला सही कुरान पर, तो कारी फैयाज साहब निगरान कोऑर्डिनेटर जिसको कहा था इंग्लिश में गालिबा, मौलाना शमीम अख्तर साहब नायब निगरान है। इन तमाम हमारे नौजवानों को, बुजुर्गों को, दीनी रहनुमाओं को, पेशवाओं को अल्लाह ताला उम्र खिजर अता फरमाए, और इनके परचम तेरे आप लोग मुत्तहिद होकर बारह का आगे बढ़ाए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। सवाल इसको मोड़ लो, इसको मोड़ लो। काबे के बदलो तुझा पे करोड़ो दरूद तैबा के